بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایاں فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز الجزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بحمد اللہ تعالی گزشتہ جمعۃ المبارک سے ہم خانہ کعبہ کی عظمت، اس کی فضیلت اور شہر مکہ المکرمہ کی عظمت اور فضیلت جو ہے اس پر قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو کر رہے ہیں. آج بھی اسی تناظر میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس گفتگو کو جو ہے وہ جاری رکھا جائے گا.
لفظ کعبہ جو ہے، لفظ کعبہ اس کا لفظی معنی ہے شرف اور بلندی. لفظ کعبہ کا لفظی معنی کیا بولیے؟ شرف اور بلندی. سو کعبہ اس عمارت کو کہتے ہیں جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف بھی ہے اور وہ بلند بھی ہے. بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا گھر ہے کہ جو بندہ اس گھر کی زیارت کر لیتا ہے آداب کے مطابق، اللہ کریم اس کو بھی اس گھر کی برکت سے شرف اور بلندیاں عطا فرما دیتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد احادیث پاک میں خانہ کعبہ کی زیارت، اس کی عظمت، وہاں پہ حاضری کی فضیلت اور دیگر بہت سے اس کے فضائل کو ارشاد فرمایا. قرآن مجید فرقان حمید سے ہم سورہ آل عمران کی اس آیت پاک سے جو میں نے خطبہ میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کی، اس کی روشنی میں ہم لفظ مبارک میں گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم گفتگو کر رہے تھے، اور اسی لفظ مبارک سے اخذ فیض کرتے ہوئے آج بھی کعبۃ اللہ کی، مکہ مکرمہ کی، حج کی زیارات کی عظمت اور فضیلت جو ہے اس کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ عرض کرنے کی کوشش کریں گے. ایک روایت میں آتا ہے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا اور آپ اس بات کو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی قسم اٹھا کے اس کو بیان فرماتے ہیں. فرماتے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے خانہ کعبہ نے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا اور یہ شکایت کی کہ یا اللہ، میری زیارت کرنے والے لوگ کم ہو گئے، میری زیارت کرنے والے لوگ کم ہو گئے، میری طرف آنے والے لوگ کم ہو گئے، زیارت کرنے والے لوگ کم ہو گئے. فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی طرف ارشاد کیا اور فرمایا کہ کعبہ، میں عنقریب تمہیں نئی تورات عطا فرماؤں گا. مراد قرآن مجید، یعنی عنقریب میں تمہیں اپنی نئی کتاب عطا فرماؤں گا اور ایسے لوگ عطا فرماؤں گا، ایسے بندے میں تمہاری طرف بھیجوں گا کہ جو بندے رات کو جاگ جاگ کر تیری طرف سجدے کرتے رہیں گے اور تمہارے فراق اور جدائی میں روتے رہیں گے، تمہارے فراق اور جدائی میں روتے رہیں گے اور تمہاری طرف دوڑتے ہوئے خوشی کے ساتھ آتے رہیں گے. گویا کہ خانہ کعبہ کی آبادی کا سبب بننے والے مومن جو ہیں، ان کی بشارت اور خوشخبری اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے خانہ کعبہ کو عطا فرمائی اور اس طرف جو ہے وہ زائرین کی، جانے والوں کی توجہ مومنین کی بھی جو ہے وہ مبذول کروائی کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ ہمیشہ عبادات کی برکات جو ہیں دن رات صبح و شام لوگ وہاں بھی عبادت کریں گے، اور جو مومن خانہ کعبہ کی طرف جا نہیں سکے گا وہ اس کے فراق اور جدائی میں روتا رہے گا، اس کے فراق اور جدائی میں روتا رہے گا. نیچے بیٹھے نیچے بیٹھے ادھر ان کے فراق اور جدائی میں روتا رہے.
ایک اس سے چیز جو ظاہر ہوئی جو ہمارے سمجھنے کے لائق اور خصوصی توجہ کی طالب ہے کہ اگر کبھی کوئی مومن خانہ کعبہ کی طرف سفر نہ کر سکے، اگر کوئی ایسا مومن ہو کہ جس نے کعبۃ اللہ کی زیارت نہ کی ہو، وہاں پہ حاضری کا شرف نہ رکھتا ہو، یا وہ مومن جس کو اللہ نے کعبۃ اللہ کی زیارت کا شرف عطا فرمایا اور اس کو کافی سال گزر گئے ہوں، کافی مہینے گزر گئے ہوں کہ اس کو دوبارہ حاضری کا شرف نہ مل رہا، تو اگر تو ہماری کیفیت ایسے بن جاتی ہے، اگر کعبۃ اللہ کی یاد میں، وہاں پہ حاضری کے شوق میں، وہاں پہ جانے کی طلب میں اگر ہماری آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں اور وہاں پہ جانے کا شوق اور تڑپ اور محنت اور لگن اور اس کی طرف سفر کرنے کا ایک خیال بندے کے من میں رہتا ہے، اگر ایسی پوزیشن ہے طبعی طور پر، فکری طور پر، نفسیاتی طور پر اگر ایسی سوچ ہے تو یقیناً وہ وہی مومن ہیں جن کی بشارت اللہ نے خانہ کعبہ کو عطا فرمائی ہے۔ فرمایا کہ تمہارے فراق میں لوگ روئیں گے، تمہاری جدائی کو لوگ فیل کریں گے، اور میں ایسے بندے کائنات میں بھیجوں گا جو تجھ سے جدائی، جن پر بڑی شاک گزرے گی اور ان کو بڑی تکلیف ہوگی، ہائے اتنا سال ہو گئے ہمیں کعبۃ اللہ کی زیارت نہیں ہوئی، اتنے سال ہو گئے ہم نے اللہ کے گھر کی زیارت نہیں کی۔ ایسا شوق، اور اگر چند سال گزر جائیں یا کبھی بھی زیارت نہ کی ہو تو بندے کے من میں ایسی تڑپ کا رہنا، یہ ایکچولی اس کے کامل مومن ہونے کی نشانی ہے، اس کے کامل مومن ہونے کی نشانی ہے کہ اس کو کعبۃ اللہ کی زیارت کا شوق ہو، کعبۃ اللہ کی تڑپ کا شوق ہو، اس کی زیارت کی تڑپ ہو اس کے دل کے اندر، اور وہ بار بار وہاں پہ جا کے حاضری دینا چاہے۔ یہ خالی یہ بات سن کے تو آگے چلے جانا، یہ ایسا خالی بیان نہیں ہے، اس کو اپنے من کے اندر فیل کرنا چاہیے، اس کو اپنے من کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ بندے کی اپنی ذاتی کیفیات کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کی تڑپ ہو، بندہ حاضر نہ ہو سکے تو گھر بیٹھے اس کے آنسو نکل آئے، کعبۃ اللہ کی حاضری کی تڑپ ہو، حاضر نہ ہو سکے تو وہ روتا رہے اس کے فراق اور جدائی میں۔ ایک تو کیفیت یہ ہے۔ اب دیکھیے میری آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اگر ہم اپنی اولادوں کو دیکھیں تو یہ دیکھیں کہ آیا ان کے اندر بھی یہ شوق موجود ہے یا موجود نہیں ہے۔ جتنے ینگسٹرز ابھی اس یہاں پہ بیٹھے میں ان کو بھی دعوت فکر دے رہا ہوں، اور جتنے والدین بیٹھے میں ان کو بھی دعوت فکر دے رہا ہوں۔ بالعموم ہماری نوجوان نسل اس وقت جو جا رہی ہے، ان کی کیفیت یہ ہے کہ عام شاید 100 میں سے کوئی ایک نوجوان ایسا نکلے تو نکل آئے، مگر میں اپنی آبزرویشن کے مطابق عرض کرتا ہوں، آپ بھی حالات و واقعات کو دیکھتے ہیں۔ بالعموم ہمارے بچوں کی کیفیت یہ ہے کہ شاید شاذ و نادر، اب سینکڑوں میں نہیں، شاید ہزاروں میں کوئی ایک نوجوان ایسا ہو کہ جو والدین کو اصرار کرتے ہو، ابا جی اماں جی میں نے ساری زندگی کعبۃ اللہ کی زیارت نہیں کی، خدا کے لیے مجھے بھی وہاں پہ لے جائے، میں نے ساری میں حضور کے در پہ جا کے سلام نہیں کیا، مجھے وہاں پہ لے جائے، اور اس کے فراق اور نہ زیارت نہ کرنے کی وجہ سے وہ روتا ہو، اس کے دل کی کیفیات ایسی ہوتی ہیں۔ بالعموم ہمارے جذبات جو ہیں وہ کھیلوں کے ساتھ متعلق ہو گئے ہیں، بالعموم ہمارے نوجوان، بالعموم ہمارے جذبات، ہمارے نوجوان بچے جو ہیں اگر یہ ان کی لاگ اور ان کی ٹیم جو ہے اگر فٹ بال میچ ہار جائے تو یہ پریشان ہے، یا ان کا فیورٹ کھلاڑی جو ہے وہ اچانک فٹ بال کھیلتا ہوا گراؤنڈ میں گر جائے تو یہ رو پڑتے ہیں۔ یعنی جذبات جو ہیں وہ متعلق ہو گئے ہیں گیمز کے ساتھ، جذبات متعلق ہو گئے ہیں اداکاروں کے ساتھ، جذبات متعلق ہو گئے ہیں دنیا داری کے ساتھ۔ میں آپ کو صحیح اور سچی بات عرض کر رہا ہوں کہ بندے کا ایک جسم ہے، ایک اس کے اندر جذبات ہوتے ہیں، جب تک جذبات دین کے ساتھ متعلق نہیں ہوتے تب تک
دین سے کما ہو فیض کرنا ممکن ہی نہیں ہے. بے شک آپ 10 سال اور 20 سال مسلسل جمعے پہ جمعہ پڑھتے رہے، جمعے پہ جمعہ پڑھتے رہے، جب تک نفسیاتی اندر معنی جو ہے اس کی ڈائریکشن درست نہیں ہوتی، جب تک معنی ایسا نہیں ہوتا. اللہ کریم کیا فرمانے خانہ کعبہ کو جو میں روایت ہے، اللہ کریم فرمانے اے کعبہ میں تجھے ایسے بندے عطا فرماؤں گا جو دن رات تیرے پاس آ کے سجدے کرتے رہیں گے، اور جب تیرے پاس آ نہیں سکیں گے تو تیرے فراق میں روتے رہیں گے. تیرے فراق میں کیا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کے جتنے اوصاف بیان کیے، متعدد احادیث پاک اس کے اندر موجود ہیں، مگر ایک حدیث پاک جو میں عرض کرنے لگا ہوں اس میں بہت سارے اوصاف بلکہ خصوصیات اور فضائل میں ہیں، اس ایک حدیث پاک کے اندر ذکر فرمائے گئے. حضور علیہ السلام کے پیارے غلام حضرت انس بن مالک بولیے نا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد خیف میں بیٹھا ہوا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں دو لوگ جو ہیں وہ حاضر ہوئے. فرماتے ہیں ایک قبیلہ ایک انصاری تھا اور ایک قبیلہ بنو ثقیف سے تعلق رکھتا تھا اور وہ ثقفی تھا. فرماتے ہیں دو شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دو دیگر صحابہ کرام. آگے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، پوری توجہ اور پوری ایمانی لذت کے ساتھ آپ نے ان جملوں کو سننا. آگے عرض کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، حضور ہم آپ سے ایک سوال عرض کرنے آئے ہیں. ہم کیا کرنے آئے ہیں؟ آپ سے سوال عرض کرنے آئے ہیں. حضور ارشاد فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا اگر تم مناسب سمجھو تو جو سوال تم دل میں لے کر آئے ہو، اگر تم مناسب سمجھو تو تمہارا سوال بھی میں ہی بیان کر دوں اور جواب بھی میں ہی بیان کروں. سبحان اللہ. اللہ نے اپنے حبیب کو کیسی شان اور عزت عطا فرمایا ایک تو صورت یہ ہے کہ سوال تم کرو تو میں جواب عطا فرما دوں. فرمایا مگر اس وقت صورت ایسی بھی بن سکتی ہے کہ تم خاموش ہی رہو تو تمہارا سوال بھی میں خود ہی ارشاد فرما دوں جو تمہارے دل میں ہے. سوال بھی تمہارا میں ارشاد فرما دوں اور جواب بھی تمہارا میں خود ہی ارشاد فرما دوں. سبحان اللہ. اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا مقام عطا فرمایا، کیسی عفت شان ہے کہ بات ابھی بندے کے دل میں ہے تو حضور فرماتے ہیں تم خاموش رہو، تمہارا سوال بھی میں ہی کہوں گا، جواب بھی میں ہی کہوں گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے حضور علیہ السلام کی امت میں حضور کے امت کے بعض اولیاء کو بھی اس فیض کا حصہ نصیب ہوتا ہے. بعض اولیاء کو اس فیض کا حصہ نصیب ہوتا ہے کہ متعلقین، محبین، مریدین، بات وہ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ بات ابھی سامنے بیٹھے ہوئے بندے کے دل میں ہوتی ہے، اللہ حضور کی امت کے ولی کی زبان سے اس کا جواب ارشاد فرما دیتا ہے. اس کے اوپر ایسا کرم ہوتا ہے کہ وہ بات ابھی بندے کے دل میں ہوتی ہے تو اس کی زبان سے اس کا جواب جو ہے وہ نکل جاتا ہے. یہ ایک نظام ہے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، صحابہ دو آئے، کہتے ہیں حضور ہم ایک سوال لے کر ہیں. حضور فرماتے ہیں بھئی اگر تم مناسب سمجھو تو تمہارا سوال بھی میں ہی ارشاد فرما دوں. حضور جیسے آپ کا حکم ہے، جیسے آپ کی رضا ہے. آپ سنیں حضور کیا فرماتے ہیں. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میرے پاس اس لیے آئے ہو کہ تم مجھ سے یہ معلوم کرو کہ جب بندہ اپنے گھر سے بیت اللہ کی زیارت کے لیے روانہ ہوتا ہے تو اس کو کیا اجر عطا فرمایا جاتا ہے. انہوں نے لمبا سوال ارشاد فرمایا، ایک ایک جملہ سنیے. تو میں دوسری بات تم یہ پوچھنے آئے ہو کہ جب بندہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتا ہے تو اس کو کیا اجر عطا فرمایا جاتا ہے.
فرمایا تم یہ بھی پوچھتے آئے ہو کہ رمی جماعت جب کنکر مارتا ہے پھر اس کو کیا اجر دیا جاتا ہے، اور تم یہ بھی پوچھنے آئے ہو کہ جب قربانی کرتا ہے تو قربانی کا کیا اجر ہوتا ہے، اور تم یہ بھی پوچھنے آئے ہو کہ جب سر منڈوا لیتا ہے تو پھر اس کو کیا اجر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب طواف زیارت کرتا ہے پھر اس کو کیا اجر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے یہ سارے سوال جو ان کے دل میں تھے فرمایا تم یہ بھی پوچھنے آئے ہو، یہ بھی پوچھنے آئے ہو، یہ بھی پوچھنے آئے ہو، تم یہ چاہتے ہو تو میں یہ بھی بیان کروں جب بندہ گھر سے نکلے تو کیا اجر ہے، جب کعبۃ اللہ کا طواف کرے پھر کیا اجر ہے، جب قربانی دے پھر کیا اجر ہے، جب کنکریاں مارے پھر کیا اجر ہے، جب سر منڈوا لے پھر کیا اجر ہے، جب طواف زیارت کر لے پھر کیا اجر ہے۔ آقا نے جب سوال ارشاد فرمائے وہ صحابہ اس کرتے حضور کی بارگاہ میں حضور ہمیں اس رب کی قسم ہے کہ جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، ہمیں اللہ کی قسم ہمارے دل میں ان سوالوں کے علاوہ کوئی بات موجود نہیں، ہمارے دل میں ان سوالوں کے علاوہ اور کوئی بات موجود جو آپ نے فرمایا حق فرمایا، ہمارے دل میں اس وقت یہی بات ہے۔ آپ ارشاد فرمائیں آگے دوارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرمایا جب تم اپنے گھر سے بیت اللہ کے لیے روانہ ہوتے ہو تو تمہاری سواری کے ہر قدم کے رکھنے اور اٹھانے میں لوگ جو ہے وہ سوار اونٹوں پر سفر کرتے تھے، گدھے پر سفر کرتے تھے، خچر پر سفر کرتے تھے، گھوڑوں پر سفر کرتے تھے۔ مراد ڈسٹینس، مراد کیا ہے؟ ڈسٹینس ہے، کوئی بندہ کتنی دور سے کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے چلتا ہے۔ فرمایا جب تم آتے ہو گھر سے روانہ ہوتے ہو سواری پر بیٹھ جاتے ہو تو تمہاری سواری کے ہر قدم اٹھانے اور رکھنے کے بدلے میں اللہ تمہیں ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ یہ کعبۃ اللہ کی طرف سفر کرنے کا جائے، فرمایا اللہ کریم تمہارے اس ایک ایک قدم کے بدلے میں تمہارا ایک ایک گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور جب تم کعبۃ اللہ کی طرف سفر کی نیت کر کے چل پڑتے ہو تو اللہ ایک ایک قدم کے بدلے میں تمہیں ایک ایک درجہ زیادہ عطا فرماتا ہے۔ یہ تین چیزیں حضور نے اس مقام پر بطور اجر بیان فرمائی کہ جو کعبۃ اللہ کی طرف سفر کرتا ہے کیا ہوتا ہے اس کا ایک گناہ ہر قدم کے بدلے، اور یہ ایک گناہ ہر قدم کے بدلے معاف کیا جاتا ہے، اور ایک نیکی اس کو عطا فرمائی جاتی ہے، اور اس کا ایک درجہ روحانی جو ہے وہ بلند کیا جاتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم طواف کر لیتے ہو خانہ کعبہ کا اور اس کے بعد 2 نفل ادا کر لیتے ہو، اس کے بعد 2 نفل جو ہے وہ ادا کر لیتے ہو، فرمایا جب خانہ کعبہ کا طواف مکمل کر کے 2 نفل پڑھ لیتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اولاد اسماعیل علیہ السلام سے ایک غلام کے آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک غلام کو آزاد کرنے کا ثواب اور اجر عطا فرماتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جب تم صفا اور مروہ کے درمیان سعی مکمل کر لیتے ہو، جب تم صفا اور مروہ کے درمیان سعی جو ہے اس کو مکمل کر لیتے ہو تو اللہ کریم تمہیں 70 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ 70 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا جب تم حج والے دن زوال آفتاب کے بعد، سورج کے زوال کے بعد جب تم میدان عرفات میں وقوف کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک اس وقوف کے وقت جب حاجی عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، فرمایا جب تم اس حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں موجود ہوتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور تمہاری وجہ سے
فرشتوں کے سامنے اللہ کی فخر فرماتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے یہ میرے وہ بندے ہیں، یہ میرے وہ بندے ہیں جو دور دراز سے چل کر آئے ہیں، یہ میرے وہ بندے ہیں جن کے سفر کی جو ہے وہ تھکاوٹ کی وجہ سے سفر کے آثار ان کے اوپر نمایاں ہیں، کسی کے بال بکھرے ہوئے ہیں، کسی کے چہرے اور سر کے اوپر ریت اور مٹی پڑی ہوئی ہے، ان کے اوپر سفر کے آثار ہیں۔ فرمایا یہ دور دور سے چل کے محض میری رضا کے لیے عرفات کے میدان میں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ کریم ملائکہ کے سامنے فخر فرماتا ہے اپنے بندوں پر۔ مراد یہ ہے کہ ملائکہ رب فرماتا ہے ملائکہ دیکھو آج ہزاروں لاکھوں صرف میرے خوف اور میرے ڈر کی وجہ سے عرفات کے میدان میں جمع ہیں۔ اللہ فخر فرماتا ہے اپنی مخلوق پر۔ حضور فرماتے ہیں سنو جب اللہ فخر کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں کے برابر کیوں نہ ہوں، اگر تمہارے گناہ آسمان کے تاروں کے برابر کیوں نہ ہوں، اگر تمہارے گناہ سے زمین و آسمان بھر کیوں نہ چکے ہوں، اللہ جب فخر فرماتا ہے تو اس کی برکت کی وجہ سے تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا سمندر کی جھاگ کے برابر اگر گناہ ہو، ریت کے ذروں کے برابر اگر گناہ ہو، 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان میں جمع ہونے والوں کے اللہ کریم سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرماتا ہے کہ میرے بندو اب عرفات سے مزدلفہ کی طرف جاؤ، تمہاری بھی بخشش ہو جائے گی اور جن کی تم شفاعت کرو گے ان کی بھی بخشش کر دی جائے گی۔ حاجی کو یہ مقام دیا جاتا ہے، فرمایا کہ یہ کہا جاتا ہے جاؤ اب مزدلفہ کی طرف کہ تمہاری بھی بخشش ہوگی عرفات میں آنے سے، اور آئندہ جن کی تم سفارش کرو گے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرو گے ان کو بھی مغفرت اور بخشش عطا کر دی جائے گی۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کنکریاں پھینکتے ہو، جب تم رمی جمار کرتے ہو، تو آقا نے کیا ارشاد فرمایا اللہ کریم ہر کنکری کے بدلے جو تم ایک ایک کنکری پھینکتے ہو، پتھر پھینکتے ہو، فرمایا رمی جمار میں ہر کنکری کے بدلے اللہ تمہارا ایک ایک گناہ کبیرہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک ایک گناہ کبیرہ تمہارا معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا جب تم قربانی کرتے ہو تو سنو تمہاری قربانی اللہ کریم کی بارگاہ میں ذخیرہ کر دی جاتی ہے۔ تمہاری قربانی اللہ کریم کی بارگاہ میں ذخیرہ کر دی جاتی ہے، یعنی جمع کر دی جاتی ہے۔ اس ذخیرہ کا مفہوم ایک اور حدیث پاک میں ہے، فرمایا کہ جب میرا امتی قیامت والے دن قبر سے اٹھے گا تو اس کے قربانی کے جانوروں میں سے کوئی جانور اس کی قبر کے آگے کھڑا ہوگا جس پر سوار ہو کہ وہ حشر کے میدان میں آ جائے۔ فرمایا اللہ کے پاس تمہاری قربانی ذخیرہ ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا جب تم سر منڈواتے ہو، حلق کرواتے ہو، جب تم سر منڈواتے ہو تو ہر بال کے بدلے اللہ کریم ایک ایک گناہ معاف فرماتا ہے اور ایک ایک نیکی عطا فرما دیتا ہے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں حضور سبحان اللہ، صحابہ نے کیا بدلا؟ عرض کرتے ہیں حضور اگر کسی شخص کے گناہ کم ہوں تو پھر کیا ہوتا؟ بولیے نا سبحان اللہ۔ صحابہ کتنے عظیم نفوس قدسیات تھے، کیسی عظیم فرشتوں والی ان کے اندر اوصاف تھے۔ یہ سال جب ان دونوں صحابہ نے سنا، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں فرماتے ان میں سے ایک بندہ بولا حضور اگر کسی کے گناہ ہی کم ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا اگر میرے کوئی امتی ایسے ہو کہ جس کے گناہ بڑے کم ہوں اور جو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اس کی اطاعت میں رہتا ہو، فرمایا اگر کسی کے گناہ کم ہوں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیاں بڑھا کر انہیں اپنے پاس ذخیرہ فرما دیتا ہے، انہیں اپنے پاس جمع کرتا ہے۔ فرمایا جب تم آخری بات فرمایا جب تم اس کے بعد طواف زیارت کرتے ہو جس کا حال تم نے پوچھا تھا،
فرمایا جب تم طواف زیارت کرتے ہو تو طواف زیارت تم اس حال میں کرتے ہو کہ اس وقت تمہارے ذمہ کوئی گناہ باقی نہیں ہوتا. فرمایا جب سارے حج کے عمل سے گزرتے ہوئے جب تم طواف زیارت کے لیے آ جاتے ہو، فرمایا جب تم طواف زیارت کرتے ہو اس وقت تمہارے پر کوئی گناہ موجود نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرشتہ جو ہے وہ تمہارے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھتا ہے. حضور نے فرمایا جب حاجی طواف زیارت کر رہے ہوتے ہیں وہ سارے ارکان ادا کر کے آ گئے. فرمایا سارے ارکان کی ادائیگی کے بعد ان کے گناہ ختم کر دیے گئے، ان کی جو ہے وہ ساری غلطیاں کوتاہیاں صغیرہ کبیرہ سارے معاف کر دیے گئے. اب طواف زیارت کا وقت آ گیا. آقا فرماتے جب طواف زیارت ہوتا ہے تو اللہ کا ایک فرشتہ اس طواف زیارت کرنے والے کے دونوں کندھوں کے درمیان اپنا ہاتھ رکھتا ہے اور فرماتا ہے کہ جاؤ، آج کے بعد تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، جاؤ اب نئے سرے سے اللہ کے لیے عمل کیا کرو. اب تمہارے عمل کا نیا چیپٹر شروع ہوا. تمہارے پچھلے سارے قصور معاف کر دیے گئے، تمہاری پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی گئی، تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے. اب آج کے بعد تمہارے عمل کا نیا باب شروع ہوگا، آج کے بعد تمہارے عمل کا نیا چیپٹر شروع ہوگا، آج کے بعد تمہارا عمل نئے سرے سے پھر شروع ہوگا. اب عمل کے لیے محتاط رہو. اس میں پیغام یہ ہے کہ اب عمل کے لیے محتاط رہو. کعبۃ اللہ کی ایک مرتبہ زیارت کراؤ، حج ایک مرتبہ زندگی میں نصیب ہو جائے، عمرہ ایک مرتبہ نصیب ہو جائے. فرمایا ملائکہ جو ہیں اس بندے کے کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھ دے کہتے پچھلے تیرے معاف کر دیے گئے، پچھلے تمہارے معاف کر دیے گئے. اب اثر نو عمل کرو، اب نئے سرے سے شروع ہو جائے. میں دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ اگر ایک حاضری نصیب ہو گئی حرمین شریفین کی اور اس بندے نے اس حاضری کو سنبھال لیا، باخدا ساری عمر کے لیے ایک حاضری ہی کافی ہو جاتی ہے. اللہ کریم بار بار نصیب فرمائے. بڑی بار بار اللہ کریم کا بلانا اس بندے کے لیے بڑی رحمت کا باعث ہے. مگر بار بار بلانے کے بعد بھی اگر بندہ سنبھل نہ سکے ویسے ویسے دل کی شقاوت اور سختی بڑھتی جاتی ہے. فرمایا فرشتہ طواف زیارت کرنے والوں کے دونوں کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھ دیتا، کہتا ہے پچھلے تمہارے معاف ہو گئے، اب نئے سرے سے عمل کرنا شروع کر دو. اللہ کریم وحدہ لا شریک ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی حاضری عطا فرمائے، اور جو گئے ہوئے ہیں اللہ کریم ان کا قدم قدم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.